السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں۔ آج میں آپ کو آپ کی نیت کی درستگی کے بارے میں ان اہم چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ارباب فاروق جان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں ضرور شیئر کیا کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کی چیزیں وہ یا رد ہوتی ہیں یا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، قریب قریب مفہوم ہے، میں اس طرح سمجھا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، ہماری نیت ہی اس کا اصل فیصلہ کرے گی کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی نیت کسی کام کرنے سے پہلے کیا ہونی چاہیے۔ آپ اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ دو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک شخص کو نماز کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے، اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اور دوسرے کی نماز وہ رد ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟ کیونکہ پہلا شخص اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر آپ نے احد کے پہاڑ جتنا بھی اور ریاکاری کے لیے آپ نے دیا، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، آپ اپنی نیت کو خالص رکھے۔ لوگوں کی تعریف کے لیے آپ کوئی عمل نہ کرے، اس سے خود کو بچائیں۔ اپنے دل کو چیک کیا کریں، کام سے پہلے بھی، کام کے درمیان میں بھی، کام کے آخر میں بھی، کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ اگر نیت آپ کی اچھی ہوگی تو آپ یاد رکھیں کہ چھوٹا عمل بھی بڑا بن کے اللہ رب العزت آپ کو دیں گے، اور اگر آپ کی نیت ہی خراب ہوگی تو بڑا عمل بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ ایک کھجور بھی کسی نے اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو کھلایا، اللہ احد پہاڑ جتنا اجر دیں گے۔ اور اگر احد پہاڑ جتنا چیز بھی آپ نے کسی کو دے دی اور وہ بانٹ دی آپ نے معاشرے میں، مگر آپ کی نیت صرف یہ تھی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ سے پوچھیں گے بھی۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کوششیں کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔